ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اس عید پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری راہ میں قربانی کرو، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واسطے قربانی کا حکم بالخصوص آیا ہے۔ اور اس کا قصہ اس طرح ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے ظالم نمرود کی آگ سے نجات بخشی اور اس کے مکر اور عذاب سے بچا لیا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خدا کی رضامندی کے واسطے بیت المقدس کی طرف جاتا ہوں، اور یہ ہجرت اس واسطے کرتا ہوں کہ خدا مجھے اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے خدا کے دین کی طلب کے واسطے ہجرت کی ہے، ان میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہلے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور سائرہ آپ کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بہن بھی تھیں۔ اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کو یہ میں ایک کویسچن بھی بتاتا چلوں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جب آپ نے ہجرت کی اور باقی ہمراہوں کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچے، تو وہاں آپ نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے لڑکا عطا کر، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہو، یعنی ایک صالح فرزند۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور خوشخبری دی کہ تم کو حلیم یعنی دانا فرزند عطا کیا گیا جو عالم ہے، اور وہ اسحاق بن سارہ ہیں۔ اور جب اسحاق علیہ السلام بالغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوہ عرفات پر گئے تاکہ ان کے ہمراہ چلیں پھریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اطلاع دی کہ اے بیٹا، مجھے خواب آیا اور میں نے اس میں دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، یعنی مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ میں تم کو ذبح کروں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی، اور یہ حکم اس نظر کے ادا کرنے کے واسطے تھا۔ اور اس خبر دینے کے بعد پوچھا کہ تم سوچ کر ہم کو جواب دو کہ تمہاری صلاح کیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے باپ، میری صلاح یہی ہے کہ جس بات کے کرنے کے واسطے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کرو، تاکہ آپ کو اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی نہ ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 رات میں برابر اس خواب کو دیکھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے اس حکم کو بجا لانے لگے تو پہلے انہوں نے روزے رکھے اور نماز پڑھی اور کہا انشاءاللہ ذبح کرنے پر تو مجھ کو صابروں سے پائے گا۔ پس جب باپ اور بیٹا دونوں خداوند تعالیٰ کے حکم کے بجا لانے پر صابر اور آمادہ ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیشانی کے بل ضمیر پر گرا دیا اور ذبح کرنے کے واسطے اپنے فرزند کی پیشانی پکڑی۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے دونوں کے سچے ارادے اور خلوص کو دیکھا، اور بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے فرزند کے ذبح کرنے سے تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ اب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بجائے تو ایک دمبا لے اور اس کو ذبح کر۔ اور فرمایا، ہم نے بیٹے کے عوض میں بزرگ ذبیحہ عطا کیا، اور جو دمبا ذبح کیا گیا اس کا نام زریر تھا، اور اس کو ان بکریوں میں سے لیا گیا تھا جو 40 برس پہلے ہی بہشت میں چرا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ یہ دمبا وہ تھا جس کو حابیل بن آدم علیہ السلام نے، جو مقتول اور شہید ہوئے تھے، قربانی کے واسطے اللہ کی نظر کی تھی، اور تب ہی سے وہ دمبا بہشت میں چرا کرتا تھا۔ اور جب یہ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تو ان کے فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دمبا کو بھیجا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،
نیکوکاروں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نیک خدمت کے عوض ان کو نیک خوشخبری دی۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس عید پر قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ قربانی کی وجہ سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن کرت روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ دن قربانی کا ہے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنی قربانی کسی طرف کھڑی ہو، اس کے پاس موجود رہو، کیونکہ قربانی کے جانور کی گردن سے خون کا جو پہلا قطرہ ٹپکے گا، اس کے عوض میں تیرے سب گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور اس وقت یہ کہو کہ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے واسطے ہے، جو تمام جہان کے لوگوں کا پالنے والا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ، جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے قربانی کرے، اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ ہر ایک بال کے عوض میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 برائیاں دور ہوتی ہیں اور 10 درجے اس کے واسطے بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا کہ جب قربانی کا پیٹ پھاڑتے ہیں تو اس وقت کس قدر ثواب ملتا ہے؟ جواب ملا کہ اس کے عوض یہ ہے کہ جب اپنی قبر سے اٹھتا ہے تو اس کا حشر ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو بھوک اور پیاس نہیں ہوتی، اس سے بے پرواہ ہوتا ہے اور قیامت کا خوف اس کے نزدیک نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ اے داؤد، جو شخص قربانی کرتا ہے، اس کو قربانی کے ہر ایک ٹکڑے کے عوض بہشت میں ایک جانور عطا کیا جاتا ہے جو اونٹ کے برابر ہوتا ہے، اور قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے کے بدلے بہشت کے گھوڑوں میں سے اس کو ایک گھوڑا مرحمت ہوتا ہے، اور اس کے بدن پر جتنے بال عطا ہوتے ہیں اتنے ہی جنت میں اس کو محل ملتے ہیں، اور اس کے ہر بال کے برابر اس کی خدمت کے واسطے ایک حور عطا کی جاتی ہے۔ اے داؤد، تم کو یہ معلوم نہیں کہ قربانیاں قربانی کرنے والے لوگوں کی سواریاں ہیں، یہ گناہوں کو محو کرتی ہیں اور بلاؤں کو دور کر دیتی ہیں، اس واسطے تو لوگوں کو قربانی کرنے کے واسطے حکم دے۔ بس یہ قربانی مومنوں کا ایسا ہی صدقہ ہے جیسا کہ اسحاق علیہ السلام کا ذبیحہ صدقہ تھا۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں اچھی طرح کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہاری سواریاں ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا کہ جب رحمان کی طرف پرہیزگار لوگوں کا حشر ہوگا تو یہ لوگ اپنے اچھے اچھے اونٹوں پر سوار ہوں گے، اور وہ اونٹ ان لوگوں کی قربانیاں ہی ہوں گی۔ قربانیوں کے عوض میں ان کو ایسے اونٹ ملیں گے کہ انہوں نے ویسے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور ان کے اوپر سونے کے پلان پڑے ہوں گے، اور ان کے ناک کی نکیلیں زبرجد کی ہوں گی، اور ان اونٹوں پر یہ لوگ سوار ہو کر بہشت میں جائیں گے۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام زندگی عید الاضحیٰ پر اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کیا کریں گے۔ یہ ایک سبق ہے ویورز، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن۔ ویورز، قربانی کرنی سنت ہے، اور جس آدمی کو قربانی کرنے کی قدرت ہو، امام احمد اور مالک اور شافعی کے نزدیک قربانی کا ترک کرنا اچھا نہیں، اور ان کے سوا دوسروں کے نزدیک قربانی کرنی واجب ہے۔ اور مستجب ہونے اور واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ کو تو قربانی کرنے کے واسطے حکم دیا گیا ہے، اور تمہارے اوپر قربانی کرنی سنت ہے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شخص کی خواہش پر قربانی کو
منحصر رکھا، اور جو چیز شروع میں واجب کی گئی وہ ارادہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ قربانی کے واسطے، قربانی کے جانوروں کی بزرگی اور فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ قربانی کے واسطے سب جانوروں سے افضل اونٹ ہے، اس کے بعد گائے، اور اس کے بعد بکری، اور 6 مہینے کے بھیڑ کے بچے کی قربانی، اور اس کے سوا اوروں کے جو 2 دانت والے ہوں قربانی جائز ہے۔ اور اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور قربانی کے جانور کا رنگ سفید ہونا افضل ہے، اور اس کے بعد زرد ہے، اور اس کے بعد سیاہ ہے۔ اور قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ ذبح کرنا نہ جانتے ہوں تو اس کو ذبح کرتے ہوئے پاس موجود ہوں، اور قربانی کی 1/3 اپنے خاص صرف کے واسطے رکھے، اور دوسری تہائی رشتہ داروں اور دوستوں کو ہدیہ دے، اور جو باقی تیسرا حصہ رہ جائے وہ خیرات کر دے۔ اور عیب دار جانور کی قربانی سے پرہیز کرے، اور جانور کے واسطے 5 عیب ہیں، اگر ان میں سے کسی میں ایک عیب بھی ہو تو اس کی قربانی نہ کرے۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، مگر اس میں اختلاف ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ سینگ اور کان کا زیادہ حصہ رہ جاتا ہے، اور یہ قول صحیح ہے کہ جو اندھا جانور ہو اس کی قربانی بھی نہ کرے، یعنی جس کو آنکھوں سے کچھ نظر نہ آتا ہو، اور لنگڑے جانور کی قربانی بھی نہ کرے، یعنی جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور چل کر جنگل میں چرنے کے واسطے نہ جا سکے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جس جانور کو خارش کی بیماری لاحق ہو، یعنی خارش کی بیماری کی وجہ سے جانور کا گوشت خراب اور ناقص ہو جاتا ہے، اس کی بھی قربانی نہ کرے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقابلہ کی قربانی نہ کرو۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اس معلوماتی ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکی میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور اس کا ثواب ہمیں تا قیامت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیک خواہشات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔